اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مؤمنین، ہم نے تمہارے اوپر اسی طرح روزہ فرض کیا ہے، تمہارے اوپر اسی طرح روزہ فرض کیا گیا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا تھا۔ اس آیت کے بعد والی آیت میں پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مسافرت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، ان کو چاہیے کہ ماہ رمضان کے بعد دوسرے ایام میں روزے کی قضا کریں۔ تو اس آیت نے یہ تو بتا دیا کہ سفر کی وجہ سے روزہ نہیں ہوتا، یعنی انسان اگر سفر میں ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، مگر یہ کہ سفر میں وہ کہیں پر 10 دن ٹھہرے، کہیں گیا ہے 10 دن کے ارادے سے وہ ٹھہر گیا، یا کثیر السفر ہو گیا، اس کا سفر ہی میں رہنے لگا گویا وہ، جیسے ڈرائیور ہیں، جیسے یعنی گھر میں رہنے والا نہیں کہا جا رہا ان دنوں میں، آنا جانا رہنا سفر ہی میں اس کی زندگی ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کوئی ڈرائیور بھی نہ ہو، میں ہی ایک مولانا ہی اپنے گھر لگاتار نہیں رہ سکا، بہت اکثر دن میرے سفر میں گزر گئے، تو مجھے بھی پھر کثیر السفر کہا جائے گا۔ تو کثیر السفر ہے یا 10 دن کا ارادہ کر کے گیا کہیں رہنے کا، تو نہ اس کی نماز قصر ہے نہ وہ روزہ چھوڑے گا، بلکہ نماز بھی پوری پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا وہ۔ لیکن اگر عام سفر 1-2 دن کے لیے سفر پر آدمی جا رہا ہے تو کچھ شرطوں کے ساتھ وہ اس کی نماز قصر ہوگی، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی۔ صبح اور مغرب ویسی ہی رہے گی، صبح اور مغرب میں کوئی چینجز نہیں آتا، کوئی بدلاؤ نہیں آتا، وہ جتنی ہے اتنی ہی رہتی ہے، بس جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں ظہر، عصر، عشاء، وہ 2 رکعت ہو جاتی ہیں سفر میں پہنچ کر۔ اور اسی طرح سفر میں روزہ نہیں رکھنا ہوتا، یہ نہیں کہ آدھا رکھنا ہوتا ہے، نہیں، رکھنا ہی نہیں ہوتا سفر میں۔ اب آپ کو سفر سے واپسی کے بعد روزے کی قضا کرنی ہے، بشرطے یہ کہ خدا نخواستہ ایسا سفر نہ ہو کہ جس میں آدمی گناہ کرے، گناہ کی قصد سے، ارادے سے گناہ کرنے ہی جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ سفر میں ہو گیا گناہ، نہیں، وہ نہیں، گناہ کرنے کا ہی ارادہ کر کے سفر کر رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے نہ نماز قصر ہوگی، خدا نخواستہ اللہ کسی کو ایسا نہ کروائے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے۔ لیکن اگر کوئی کبھی شیطان نے بہکا دیا، انسان گناہ کے ارادے سے سفر پر نکل گیا، تو اس کو یہ ڈسکاؤنٹ اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا، اس کو نماز پوری ہی پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ تقریباً 44 کلومیٹر کا سفر ہو، 44 کلومیٹر تقریباً آپ کا سفر ہونا چاہیے، 22 کلومیٹر جانا، 22 کلومیٹر آنا۔ اگر ایسا ہے تو آپ کی نماز 4 رکعت سے 2 رکعت، روزہ نہیں رکھنا ہوگا آپ کو، ایسے اگر آپ جا رہے ہیں تو اس صورت میں 22 کلومیٹر جا رہا ہے سفر پر، 22 کلومیٹر آ رہا ہے سفر، تو پھر
کل ملا کے 44 کلومیٹر 44 کلومیٹر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی نماز 2 رکعت 4 رکعت ہی، ہمیشہ یاد رکھیں 4 رکعت ہی 2 رکعت ہوگی، اور روزہ نہیں رکھنا ہوگا۔ ہاں یہ دھیان رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو گھر سے ناشتہ کھانا پینا کر کے جائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے تو گھر سے آپ یہ نہیں کہ صبح 10 بجے مجھے نکلنا ہے تو لاؤ میں ناشتہ کر لوں، اب تو میں سفر پہ جا رہا ہوں، نہیں، نیت کریں گے روزے کی، 10 بجے تک کچھ نہیں کھائیں گے، اگر کھانا ہے تو سحری ہی کھائیں گے، بس سحری کے ٹائم، سحری کے بعد نہیں کھا سکتے۔ ہاں جب سفر پر نکل گئے، گاؤں سے نکل گئے، گاؤں کی حد سے چلے گئے، شہر کی حد سے باہر چلے گئے، پھر آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن جب تک شہر میں چاہے 1 گھنٹہ باقی ہو، چاہے 2 گھنٹے تک رہیں، چاہے 3 گھنٹے تک رہیں، جب تک آپ اپنے گاؤں شہر میں ہیں دن میں نہیں کھا سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اور اتنے بجے تک 10 بجے تک جب تک آپ گاؤں سے فار ایگزامپل گاؤں سے نکلیں گے، باہر حد سے لمٹ سے گاؤں کی نکلیں گے 10 بجے تو 10 باہر جا کر ہی کھائیں گے۔ 10 بجے تک آپ گاؤں میں روزے کی نیت سے ہی، روزے کی نیت سے ہی، روزہ سوچ کر ہی گاؤں میں رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 9 بجے کھا لیں، یہ دھیان رہے، کھا کر نہیں، ہاں کھانا ہے تو سحر میں کھا لیں، سحر کے بعد جتنے ٹائم تک ہیں روزے کی نیت سے ہی رہیں۔ جب شہر سے باہر نکل گئے اس کے بعد لمٹ جب ختم ہو گئی اپنے شہر کی، جسے کہتے ہیں شریعت میں حد ترخص شریعت میں لمٹ شہر کی جو ہمیں پتہ ہے، اور شریعت میں جو بتایا گیا ہے وہ لمٹ پہلے زمانے میں جو بتائی گئی تھی، آج آپ اپنے اعتبار سے سوچ لیں، وہ یہ کہ گاؤں سے اتنا دور چلا جائے، گاؤں سے اتنا دور چلا جائے کہ گاؤں کی دیوار دکھائی نہ دے۔ اماموں نے ایسے پہلے گاؤں میں شہر کے اطراف میں دیواریں بنائی جاتی تھیں، اتنی دور چلا جائے کہ گاؤں کی دیوار دکھائی نہ دے۔ گاؤں میں جو اذان ہوتی ہے لاؤڈ اسپیکر والی نہیں، نارمل والی اذان جو ہوتی ہے وہ سنائی نہ دے، اتنی دور آپ چلے گئے تو وہ لمٹ کہلاتی ہے۔ لیکن آج جو شہر کی لمٹ ہے وہ بھی آپ مان سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ جب آپ پہنچ گئے اب آپ اپنا روزہ توڑ سکتے ہیں، یہ ذہن میں بات رہے۔ لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ بغیر رکھے، وہ گناہ ہے، اگر پہلے میں توڑ کر ہی جا رہا ہوں وہ گناہ کیا میں نے، ایسا کام انجام نہ دیں۔ اب میں سفر پر جا رہا ہوں، 2 صورتیں ہیں، یا تو ظہر سے پہلے نکل رہا ہوں یا ظہر کے بعد۔ ظہر سے پہلے، ظہر کا ٹائم نہیں ہوا، 2 صورتیں یاد رکھیں، ظہر سے پہلے نکل رہا ہوں یا ظہر کے بعد، سفر پر جا رہا ہوں۔ اگر ظہر سے پہلے نکل رہا ہوں تو جیسے ہی گاؤں کی حد پر پہنچا، لمٹ میرے نے کراس کی، فوراً روزہ مجھے توڑنا ہوگا، میرا روزہ نہیں ہوگا، چاہے اگر میں کہوں کہ رکھوں گا میں تو روزہ، اللہ کہتا ہے نہیں، زور سے آپ کا روزہ مانا نہیں جائے گا، آپ روزہ توڑ دیجئے، اب آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے اگر ظہر سے پہلے جا رہے ہیں۔ اگر ظہر کے بعد جا رہے ہیں اب آپ روزہ توڑ نہیں سکتے، اب اس روزے کو کمپلیٹ کرنا ہے، کل والا ہاں سفر میں رہیں گے تو کوئی بات نہیں، اسے چھوڑ دیجئے گا۔ پھر میں دوبارہ سے دہراتا ہوں، یہ ظہر سے پہلے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں تو روزہ جیسی آپ لمٹ پر پہنچے فوراً توڑ کے روزہ ختم، آج کا مانا نہیں جائے گا۔ اگر میں رکھ بھی لوں خدا نخواستہ تو مانا نہیں جائے گا، بعد میں مجھے قضا ہی کرنا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ظہر کے بعد جا رہا ہوں تو پھر روزے کو میں کمپلیٹ کروں گا، کل اگر سفر میں رہا تو روزہ نہیں رکھوں گا، لیکن اگر واپس آ گیا اپنے گاؤں ہی تو رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ قانون یاد رکھیں، پہلے جانا ہے تو نہیں رکھنا جانے کے بعد، اور ظہر کے بعد جا رہا ہوں تو روزہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ تو جانا ہوا۔ اب آپ سفر سے واپس آ رہے ہیں، کوئی اب گاؤں واپس آ رہا ہے، اب یہ کیا کرے آدمی،
اس میں بھی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ظہر سے پہلے اپنے گاؤں پہنچ گیا یا ظہر کے بعد اپنے گاؤں پہنچا، یا ظہر سے پہلے اپنے گاؤں پہنچا یا ظہر کے بعد اپنے گاؤں پہنچا۔ اگر ظہر سے پہلے پہنچا اور اس نے سفر میں اپنا روزہ توڑا نہیں تھا، کچھ کھایا پیا نہیں تھا، کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر پہلے پہنچا ہے تو روزہ کمپلیٹ کرنا ہوگا، چونکہ گاؤں پہنچ گیا، روزہ رکھنا ہوگا ظہر سے پہلے اگر پہنچ گیا۔ اور اگر ظہر کے بعد پہنچا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو روزہ بعد میں قضا کرنا ہی ہوگا۔ ہاں، اس کے لیے مستحب ہے کہ اگر یہ گاؤں میں بھوکا پہنچ گیا تھا، شہر میں اس نے کچھ آنے سے پہلے سفر میں کھایا نہیں تھا اور طاقت بھی ہے اس کے پاس، اور ظہر کے بعد پہنچا ہے، تو بہتر یہ ہے مغرب تک، مستحب یہ ہے کہ مغرب تک اپنے آپ کو بھوکا رکھے ماہ رمضان کے احترام میں، تاکہ ماہ رمضان کا احترام باقی رہے۔ پھر دہراتا ہوں، میں آ رہا ہے سفر سے، یہ گاؤں میں پہنچا ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد۔ اگر ظہر سے پہلے پہنچا ہے اور سفر میں کچھ کھایا پیا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں کی جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو اس دن وہ روزہ رکھے گا۔ اور اگر ظہر کے بعد پہنچا تو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ ہاں، مغرب تک بچے رہنا ان چیزوں سے مستحب ہے۔ اللہ ہم سب کو بہترین روزہ رکھنے کی توفیق دے اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، محمد و آل محمد کے صدقے میں انشاءاللہ، اور ہم سب کو مولا کے ناصر و مددگار میں شمار کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔